نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا، پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے۔ جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی اور اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی۔ تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے، اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوں گی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے، سنو اور یاد رکھو، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو، حضور حکم کریں۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے، کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، جو پکا بے ایمان کافر تھا، بے ایمان، جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا، جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے۔ جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا، بیٹے کو تکلیف ہوگی، تو تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے؟ اور دیکھیں عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے، اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اور تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں، جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رل مل کے رہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے نا تیری، اس بندے سے سلام لے لے، اس سے گلا ملا لے جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے، اس شخص سے سینہ ملائیں۔ تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے۔ تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا را ساری۔ اب یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں، ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے ہیں۔ جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے، میں بہانہ کر چڑیا سے، حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے، تھوڑی دیر گپ شپ کریں۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے جبہ و دستار، وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتے۔ یوں لگ رہا جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں، ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس مزاج کو بدلنا پڑے گا، جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہو۔ میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتی ہے صرف ہم نے کیا۔ بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم تھے سارے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کریں، رویوں کو ٹھنڈا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک بوڑھے بابا جی سڑک کنارے سو رہے ہیں، حضرت کا پیر آ گیا،
तो बाबा जी अंधेरा था, जल्दी से उठे। जब बंदा इस तरह हड़बड़ा के उठता है ना अचानक फटाफट, तो वो कुछ सख्त बात ही करता है। तो बाबा जी ने अचानक टक्कर हो मोटरसाइकिल की, बिल्कुल तो यकदम जुमले क्या तरतीब पाते हैं, आप अंधे? तो बाबा जी ने भी उठते कहा आलान तुमुल आमा, पैर पे पैर आया। तो बुजुर्ग कहने लगे आप अंधे? अब बड़ी सख्त बात थी, मामूली आदमी नहीं, बादशाह हैं, और अकेले नहीं, 4-5 सिपाही साथ हैं, हाथ में तलवारें हैं, नेज़े हैं, बर्छियां हैं। और ये वो दौर था कि वो बादशाह कहलाते थे लोग, जमहूरी हुकूमतें नहीं, उनका सिक्का चलता था। इतने बड़े आदमी को कह दिया आप अंधे? उसने कहा आप अंधे? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ना हल्का सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे नहीं बुजुर्गो, मुझे नजर आता है। वो जो साथ थे ना सिपाही, चाय से केतली हमेशा ज़्यादा गर्म होती है, तो उन सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे हुजूर उसने आपको अंधा कहा है। आप फरमाने लगे नहीं उन्होंने तो नहीं कहा। कहा जनाब कहा है। फरमाया नहीं कहा। कहा जनाब कहा है। फरमाया बाबा जी बातें तुमसे कर रहे थे मुझसे कर रहे थे? कहा हुजूर वो आपसे कर रहे थे। तो फरमाने लगे नादानो, उन्होंने मुझे अंधा नहीं कहा, बल्कि वो तो इस्तिफामिया जुमला था। उन्होंने पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? यानी जितन जितन ते हर कोई खेडे ना, कदी हारन भी ते खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदी, हारन दा मुल हीरा। किसी जगह कोई ऐसा स्टेटस हो, कोई ऐसी जगह हो, आप हर मकाम पे अगर जहालत ही करेंगे और जाहिलों से ही आप बहस करेंगे तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई काम आपसे हो ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जनाब सिद्दीक अकबर हैं। एक बंदा बार बार हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तनकीद कर रहा है, बार बार। हुजूर खामोश हैं। जब उसने हद कर दी तो हज़रत सिद्दीक अकबर बोले, फरमाया तू गलत कह रहा है, मैं इस तरह का नहीं हूँ। आपने बात को गहराई से समझना है और खुदारा ज़रूर समझना, इसे तकरीर ना समझना जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। ऐसे तल्ख तल्ख लोग, आप यकीन करें हम अकीदा लोग, एक अकीदे, एक नज़रिए के, एक जमात के लोग, लेकिन एक दूसरे से दूरियां हमारे रवैयों ने इस तरह कर दिया है कि एक शख्स अकेला ही जिंदा है, बस वही ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं। इतनी दूरी यार, वो उम्मत जिसकी 80 सफ़े होनी है क़यामत के दिन, जो नज़र आएगी पूरी दुनिया में कि यही उम्मत है, वो इस तरह टूट टूट के बिखर रही है। हम दरगुजर करने को तैयार ही नहीं, वो बातें कर रहा है। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया तो करीम महबूब उठ के चले गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पीछे दौड़े कि या रसूलल्लाह, जब तक वो बातें कर रहा था आप बैठे थे, और जब मैंने जवाब दिया तो आ गए। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर, तेरे सराहने रब ने फरिश्ता खड़ा किया था। अल्लाह करे आपको समझ आए, तेरे सराहने फरिश्ता था, जब वो बोलता था तो तेरी तरफ से फरिश्ता जवाब देता था। फरिश्ता बोल रहा था जब भी तो मैं भी चुप था, फरिश्ता तेरी तरफ से जवाब दे रहा था। और फरमाया जब तू बोला है तो फरिश्ता चला गया तो मैं भी उठ के आ गया। देखिए हम कोई लवारस नहीं, खुदा रसूल वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं चुप कर जाएंगे तो हमारा वारिस कोई नहीं। आप ना किसी मकाम पे अपनों के मुकाबले में तो कहीं खामोशी इख्तियार करें, आप कहीं अपनों के बारे में तो दरगुजर करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 3 दिन ताज़ियत के लिए बैठे, बाहर निकले, चौक में आए, एक बंदा आपका हासिद था, मुखालिफ था, और सारा इलाका जानता था कि आपका मुखालिफ है। जब आप बाहर निकले ना तो बहुत सारे लोग थे चौक में, वो भी सामने से आया, अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा, तवज्जो करना बात पे, कहने लगा अबू हनीफा सुना है आपके वालिद फौत हो गए। सब जानते हैं मुखालिफ है, हासिद है, और हसद की वजह से मुखालिफ है, सबको पता है। और हसद बड़ी बुरी चीज़ है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इसके शर से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। ये शरीर काम होता है। आप खड़े हैं, कहते सुने तेरे अब्बा इंतकाल कर गए। फरमाया हाँ। कहने लगा अपनी माँ का निकाह मेरे साथ कर दो। यारों कह देते हैं लोग बड़ी बड़ी बातें, कभी देखो तो सही, बड़ा कुछ कह, चलो सामने नहीं तो पीठ के पीछे कह देते हैं।
لوگ بڑی بڑی چیزوں پہ طنز کرتے ہیں، ایسا جملہ کستے ہیں کہ وہ انسان کی نیند میں سوراخ کر دیتا ہے، سوتا نہیں انسان۔ اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو، جملہ سخت تھا پر بات تو شرعی تھی نا، غیر شرعی تو نہیں تھی۔ تو امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے، عقیدت مند تھے، ارادت مند تھے، انہوں نے تلواریں نیام سے نکالنی، فرمایا چپ کر جاؤ بھائی، ہم کو لوارث ہیں، چپ تو کرو نا یار، کہیں سہنا تو سیکھو، کہیں برداشت تو کرو، کئی کچھ تمہیں لوگ کہیں گے، کس کس کو راضی کرو گے؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ہمت سمیٹی، آنسو جو چمکے تو ان کو بھی دامن میں سمیٹ لیا، ہمت جمع کر کے کہنے لگے میاں تم نے کہا ہے میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں تو عدت گزر لینے دے، میں تیرا نام لے کے اماں سے بات کروں گا، اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، دل دریا سمندروں ہی ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، دل تو ٹوٹ گیا نا، بکھر کیا دیتے ہیں یار۔ کئی دفعہ جس نے 40 سال بھی قرآن پڑھایا ہو، مسجد نے ڈیوٹی کی ہو، اس شخص کو بھی کئی دفعہ لوگ مسجد کے دروازے پہ کھڑے کر کے بات کر دیتے، بڑی تکلیف ہوتی، بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات، بڑے بڑے لوگوں کو لوگ کیا گزرتے۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے عدت بیت لینے دے، تیرا نام لے کے بات کروں گا، تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے اپنے دوستوں کے بازو تھامے اگلے چوک میں گئے، وہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اعتراض دھڑام سے گرا، روئی پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے حضور اسے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا میں لوارث ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، میرے صبر نے جان لے لی، تیرا صبر کئی دفعہ جان لے لے گا، تیرا صبر، تیرا حوصلہ، تیری دلیری۔ آپ اپنی زندگی میں یہ کریں نا بھائی، کیا ماجرا ہے؟ ہم ہر وقت جو ہے کسی جگہ بھی عاجزی نہیں دکھاتے، کسی مقام کہیں مان جایا کریں چپ کر۔ امام زین العابدین، ایسے ہی بات پہ بات یاد آ گئی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگا ہوں۔ امام زین العابدین مسجد نبوی سے نکلے، جس مسجد کی اصل وارث امام زین العابدین، مسجد شریفہ سے نکلے تو ایک بندہ پیچھے ہو لیا، بادشاہ نے پیسے دیے، معاذ اللہ وہ امام صاحب کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ مزہ ہے، کبھی اسے لے کے تو دیکھیں، یہ بھی ایک مزہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے کہ آپ کو برا کہے آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مخلص ہوں۔ قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ۔ فرمایا لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لوگ انہیں برا کہیں تو پرواہ نہیں کرتے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام صاحب گزر رہے ہیں تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، امام صاحب جن قدموں سے چلتے تھے وہ چھوٹے کر دیے، قدم چھوٹے چھوٹے، زیادہ باتیں کر لے۔ امام صاحب کا گھر آ گیا، وہ بندہ تھک گیا، کہتے تو بولتے ہی نہیں، گھر آ گیا تو آپ فرمانے لگے کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لے، میرا گھر آ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھ پر تو کسی نے بجلیاں ہی گرا دی، پہلے میں نے اخلاق سنا تھا، اب میں نے اخلاق دیکھ لیا، بجلیاں گر گئی، سناٹا چھا گیا۔ جب میں سختے میں آ گیا نا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، کہتے ہیں جب میں پورے سختے میں آیا تو امام زین العابدین کہنے لگے ٹھہر جا ذرا، جانا نا۔ اندر تشریف لے گئے، ایک بوتل سرکے کی لائے، ایک شہد کی لائے، اور مجھے تھما کے نا، لمبی بات پھر بھی کوئی نہیں، میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے کہ لے جا، میرے دادا مولا علی نے فرمایا تھا پتر جو دروازے تک آئے اسے خالی نہیں بھیجا گا، کہ لے جا تیری مہربانی، تحفہ ہے رکھ لے۔ وہ شخص کہتا ہے امام صاحب پلٹ کے اندر جانے لگے تو میں قدموں سے لگا، پیر چوم کے کہا حضور وہ تو کسی بدبخت نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، قربان جاؤں، قریب آ کے پتہ چلا ہے اگر نواسے کے اخلاق کا یہ حال ہے تو محمد عربی کا اخلاق اس طرح کا، رسول کائنات علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا حسن کیا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نری تقریریں نہیں، نری باتیں نہیں، رب کے بندے رات سجدے اور قیام میں گزار۔ آپ نہ لوگوں کو کتنے بھی دکھ بتائیں گے تو کمزور ہوتے جائیں گے،
جتنا آپ لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں گے کمزور ہوں گے، اور جتنے دکھ مسلح پہ بیٹھ کے رب کو بتاؤ گے طاقتور ہوتے جاؤ گے، طاقتور ہوتے جاؤ گے۔ آپ نا جب رات کو بیٹھتے ہیں اور آپ کا مسلح آباد رہتا ہے، یہ موبائل یہ ساری چیزیں آپ کی جان چھوڑتی ہیں، اور صرف زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے چند نفل پڑھ کے تلاوت کر کے درود و سلام پڑھ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا، تو آپ کو اللہ روحانی قوت دیتا ہے۔ یہ جو سجدے کا نور ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے۔ کسے چومیا یار گلاب تائی، کسے جا کے کلی نو چومیا ہے، کسے چومیا یار دی چوکھٹ نو، کسے جا کے گلی نو چومیا ہے، کسے چومیا حاکم وہ ستائیں،